موجود اکابر علماء اکرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، پنڈال میں موجود میرے غیرت مند، جرت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، پردے کے اہتمام سے موجود میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج کے اس عظیم الشان فقید المثال جلسہ عام کے انعقاد پر، جہاں میں مولوی عبداللہ صاحب کو، مفتی عبدالخالق صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہیں میں فشرمین لاڑا جماعت کے ذمہ داروں، بالخصوص قاری حاجی حنیف صاحب، بھائی شکیل صاحب، بھائی جمیل صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ذاتی طور پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کراچی کے شہر میں اتنا بڑا جلسہ منعقد کر کے دیا ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کھڈا مارکیٹ کراچی میں تقریر نہیں کر رہا، بلکہ شکارپور، جیکب آباد، گھوٹ کی، سکھر اور لاڑکانہ کے کسی علاقے میں کھڑا ہوں۔ یقیناً یہاں کے یہ تمام ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دو باتوں پر ہمیشہ سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے۔ بیٹا اس کی ڈبلنگ بند کرو، آواز کھلے رکھو لیکن ڈبلنگ بند کرو۔ کیا وجہ ہے کہ جب بھی تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں، اکابر علماء کی بر صغیر ہند و پاک سے انگریز کے خلاف جد و جہد پر کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، تو جہاں تاریخ کے اول دستے میں حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے، وہی حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں اس کھڈا کے بھی بزرگ علماء کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً پھر جب 2002 کے انتخابات کو دیکھتا ہوں، 2008 کے انتخابات کو دیکھتا ہوں، 2013 کے انتخابات کو دیکھتا ہوں، 2018 کے انتخابات کو دیکھتا ہوں، تو یہاں سے جمعیت علماء اسلام کے ایک کارکن کو، حضرت شیخ الہند کے ایک جانثار اور شاگرد کو، حضرت مولانا محمد صدیق کھڈا والے کے ایک شاگرد اور جانثار کو، حضرت نانوتوی کے ایک شاگرد اور جانثار کو، حضرت عبید اللہ سندھی کے ایک شاگرد اور جانثار کو، حضرت مفتی کفایت اللہ محدث دہلوی کے ایک شاگرد اور جانثار کو، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد اور جانثار کو، حضرت مولانا فضل الرحمان کے جماعت کے ایک ورکر کو 2002 میں بھی دیکھتا ہوں، 2008 میں بھی دیکھتا ہوں، 2013 میں بھی دیکھتا ہوں، 2018 میں بھی دیکھتا ہوں کہ لیاری سے ہزاروں نوجوان، ہزاروں مائیں، بہنیں اور بیٹیاں الیکشن پر اس پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ لیاری سے جمعیت علماء اسلام 38 ہزار ووٹ لیتی ہے، سوچتا تھا کیسے لیتی ہے، لیکن آج لیاری کے کھڈا مارکیٹ میں عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ کھڈا مارکیٹ کل بھی علماء کے ساتھ تھی، آج بھی علماء کے ساتھ ہے، اور آنے والے انتخابات میں بھی یہاں کے غیرت مند مسلمان
کی بہنیں، یہاں کی بیٹیاں جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام ختم نبیت کھڑا مارکیٹ مارو ما ذکر چھونے کیا پنجلون اسلاف اکابر مدرکین جو جے جے مرہون منت پھر خطے مانگ ریس باہر نکتو اکابر علماء دیوبند جے محنت جے نتیجے میں اساجے آبا اجداد جے قربانی جے نتیجے میں بر صغیر ہند و پاک میں انگریز پیر بھجایا۔ تاریخ گواہ ہے، کھڑا مارکیٹ مارو تاریخ جو مطالعہ کہو پشاور کا وچھی کرے نئی دہلی تائی جی ٹی روڈ جے ہر ونتے ہکڑے بزرگ جی ایک عالم جو لاش ٹنگل ہو جے کہ صرف ان پاداش میں ونتے ٹنگے ہوئے فاہی نہیں وئی تو وہ بر صغیر ہند و پاک ماں انگریز کے کڑھن جلائے اکابر علماء صدر چھوڑیں۔ لیکن اساں جے ورڈن قربانیوں ڈیڈیو بہجن جانن جا نظرانہ پیش کیا ہک ہک مہجی اماں مہجی بھیڑ مہجی نیانی سا ہزار ہزار درندن اجتماعی زنا کئی چھو صرف ان اجلا امڑن بھینوں نے نیانی جو نارو ہو تہیے دھرتی تہاں جے پیڑا لے جی جاگیر نہ ہیں یہ دھرتی تہاں کے خالی کرنی پوندی۔ اے اج بھی اساں جی جنگ، اج بھی اساں جو محاذ، اج بھی اساں جی جدوجہد، اج بھی اساں جی تاریخ ہے، اج بھی اساں جا ہے جلسائیں جلوس ان گال جو دلیل آہن تاسا برملائی فاضے پیغام نہیں رہے ہو تہے ملک تہاں جے پیڑا لے جی جاگیر نہ ہے اے ملک امریکہ اے برطانیہ جے غلامن جی جاگیر نہ ہے اے ملک محمد عربی جے غلامن جی جاگیر اتے تہاں جے پیڑا لے جو نظام ہلدو اتے نظام ہلدو تو محمد عربی جے شریعت جو نظام ہلدو۔ نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام اور یقیناً اس جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے آبا و اجداد اور اسلاف کے قربانیوں کے نتیجے میں بر صغیر ہند و پاک انگریز سے آزاد کیا گیا اور یہ ملک 27ویں رمضان کی شب قائم کیا گیا۔ کس لیے؟ کہ یہاں پر ظلم اور جبر کی بازار ہوگی، کس لیے کہ یہاں پر بندوق کا زور ہوگا، کس لیے کہ یہاں کے قوم کو اور باشندوں کو نوابوں اور سرداروں اور خانوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جائے گا، کس لیے کہ یہاں پاکستان کے اندر پاکستان میں مولوی کو گالی بنایا جائے گا، کس لیے کہ یہاں پر مسجد اور مدرسے کے فارغ التحصیل کو فارغ آدمی بنایا جائے گا، فضول سمجھا جائے گا۔ نہیں، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا اور نعرہ دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج اس کھڈا مارکیٹ میں ہم واسگار الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام جمعیت علماء اسلام کے یہ جعل نافذ کر کے رہے۔ نعرہ تکبیر جمعیت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جس کو شرم آ رہی ہے وہ بالکل نہ بولیں، جن کو شرم نہیں آ رہی وہ اللہ کا نام محبت سے لے، ثواب ملے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لیاری والو، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان جس نعرے پر حاصل کیا گیا، آج آئین پاکستان بھی اس کانفرنس کا موضوع ہے۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ اس ملک کے آئین پاکستان کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے سر ورق پر کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟
ॿुधायो अदा छा लिखियल आहे? ॻाल्हायो यार, सवाब थींदव। छा लिखियल आहे आईन जे पहिरें सफ़े ते त हिन मुल्क जे अंदरि क़ुरान ऐं सुन्नत जे मुनाफ़ी कोई कानून नहीं बनेगा। न ठहंदो। तव्हां को पुछण थो चाहियां, छा हिन मुल्क जे अंदरि क़ुरान ऐं सुन्नत जो निज़ाम आहे? बोलो भाई, कुरान और सुन्नत का निजाम है? यहाँ शरीयत का निजाम है? यहाँ इस्लाम का निजाम है? यहाँ मदीने की रियासत का निजाम है? क्या 70 साल से सिर्फ कौम को आपने झूठ पर तिगनी का नाच नचाना है? आज में मुझे इजाजत दें, मेरे उलमा भी, मेरे बुजुर्गान भी, मेरे साथी भी थोड़ा सा तल्ख और सख्त सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा सच था या आपने कौम से झूठ बोला था? उनसे पूछता हूं जिन्होंने नारा लगाया था। आप तो, हम और आप तो इसी की जंग लड़ रहे हैं ना। उनसे पूछ रहा हूं, आपने कौम से झूठ बोला था या कौम से सच बोला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा उस वक्त इससे बेहतरीन कोई नारा आपको नहीं मिल रहा था और आपने कौम से झूठ बोला, कौम को लॉलीपॉप दिया आपने? कहीं ऐसा तो नहीं रोटी कपड़ा और मकान का नारा आपने झूठा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा आपने झूठा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अमर बिल मारूफ और मदीने की रियासत का नारा आपने कौम को झूठा नारा दिया है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है। अगर आपने झूठ नहीं बोला, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा आपने झूठ नहीं बोला, तो आज ये लियारी के गैरतमंद मुसलमान, ये सरवरे कौनैन, सरकारे दो आलम, ताजदार अंबिया के गुलाम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत की मुंतज़िर मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां आपसे सवाल पूछना चाहती है कि 76 साल पाकिस्तान को गुजर गए, आखिर क्यों कर 76 साल में इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम नहीं दिया गया है? सवाल सही है या गलत है? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा झूठा था तो कौम को बतला दो, कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम? आज भी आपकी अदालतों में ब्रिटिश लॉ चल रहा है। आज भी आपके नौकरियां पैसों पर बिक रही हैं, सिफारिशी पर्चियों पर दी जा रही है। आज भी गली उसकी बनेगी जो साहब का ताबेदार होगा। आज भी बिजली और ट्रांसफार्मर उसको मिलेगा जो हुक्मरान जमात को वोट देने वाला होगा। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम इसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम तो ये है, मुसलमान तो मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मेघवाल, कोई मारवाड़ी भी अगर आपके मुआशरे में, आपके रियासत में रहता है तो उसके जान माल इज्जत और आबरू की चौकीदारी आपके जिम्मे है। आज यहां से करारदादे पास हो रही है। 8 साल के बच्चे को उठाकर कत्ल कर दिया गया है और कातिल नहीं मिल रहा। आज जमीयत का एक एक कारकुन, आज जमीयत का एक एक जियाला 8 साल गुजर गए हैं अपने मरहूम शहीद कायद के कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहता है। क्यों शहीद खालिद महमूद के कातिलों को सजा नहीं दी जाती? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की रियासत इसको कहते हैं कि जहां पर नौकरियां बिकती हों, जहां पर रोड और रास्ते बिकते हों, जहां पर ट्रांसफार्मर सिफारिशों के बुनियाद पर दिए जाते हों, जहां अस्पताल में इलाज के लिए गरीब का बच्चा बलक बलक कर सिसक कर मर जाता हो, जहां एक जनाजा उठाने के लिए एम्बुलेंस न हो और हुक्मरान के बिल्लियां भी हेलीकॉप्टरों और जहाजों में सफर करते फिरती हो, इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की रियासत कहा जाता है। कि जहां हमारे नौजवानों को गुटके के, पान के, अफीम के, चर्च के शीशे के पीछे गुमराह किया जाता हो। आज क्यों मेरे गलियों में हीरोइन आम मिल रही है? आज क्यों
میرے شہر کی گلیوں میں آئس کا نشہ عام ہے. آج کیوں میرے اسکول کالج اور یونیورسٹیوں میں آئس کا نشہ عام ہے؟ آج کیوں گلی گلی میں میرے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ آئس کے ٹھیکیدار حکمران جماعت کے صفوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ گٹکے اور پان کے کاروبار کرنے والے طاقتور لوگوں کے بنگلوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. اس لیے کہ ہیروئن کے کاروبار کرنے والے طاقتور لوگوں کے بنگلوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. میرے نوجوان اس لیے قتل ہوتے ہیں کہ ناجائز اسلحے کے ڈبوں طاقتور لوگوں کے گھروں سے مہیا ہوتے ہیں. آج ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تمہارے جھوٹے نعروں کو کھٹا مار کوریج کے ان عوامی سمندر نے مسترد کر دیا ہے. آج یہ فیصلہ دے رہے ہیں کہ ان علماء پر اعتماد کرتے ہوئے مستقبل قریب میں اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر. یہاں نظام ان کے لیے ہے جو زمینوں پر قبضے کریں اور غریب کے گھر سلامت نہ رہیں. انکروچمنٹ کے نام پر کتنے غریبوں کے گھروں کو آپ نے اجاڑ کر رکھ دیا. انکروچمنٹ کے نام پر آپ نے چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں کیا. باپردہ خواتین کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آپ ان کے گھروں میں گھسے اور یہاں آپ کے طاقتور لوگ زمینوں پر قبضے کرتے ہیں. ہزار ہزار، 500 200 100 ایکڑ کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کو بھتہ پہنچاتے ہیں. کیا یہ آئین پاکستان کا تقاضا ہے؟ کیا یہاں منشیات نہیں چلتی؟ کیا یہاں غیر قانونی ہتھیار کا دھندا نہیں ہوتا؟ کیا یہاں میرے نوجوان آج آئس کے نشے میں مبتلا نہیں؟ کیا آج یہاں طاقتور کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون نہیں؟ سنو کھٹا مارکیٹ والوں، لیاری والوں، اگر چاہتے ہو کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے، اگر چاہتے ہو کہ ملک کے اندر غریب کی داد رسی ہو، اگر چاہتے ہو مظلوم کی فریاد کو سنا جائے، اگر چاہتے ہو اس ملک کے اندر مدینے کی ریاست کی بہاریں آئیں، صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری دور کی یادیں تازہ ہو، تو 74 سال سے جو قیادت منہ چڑھا رہی ہے اس قیادت کو مسترد کرتے ہوئے مولانا محمد صدیق، حضرت شیخ الہند، حضرت کفایت اللہ، حضرت عبید اللہ سندھی، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی جماعت پر اعتماد کرنا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام کو اقتدار میں لانا ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام جمعیت علماء اسلام نافذ کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. لیکن میں تو حیران ہوں کھڑا مارکیٹ کے نوجوانوں پر جن کو فٹ بال کے، کھڑا مارکیٹ کے نوجوانوں پر حیران ہوں جن کو فٹ بال کی لاتیں اور ککیں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ کون سی لات، کون سی کک فٹ بال کو فائدہ مند ہوگی اور کون سی نقصان دہ ہوگی. میسی اور رونالڈو کا کون سا ایکشن ٹھیک ہوگا، کون سا خراب ہوگا. لیکن حیران ہوں میسی اور رونالڈو کی ککوں کو سمجھنے والے اسلام کی غلط تشریح کرنے والے کو اسلام کا ٹھیکیدار کب سے سمجھنے لگے. جن کو رونالڈو اور میسی سمجھ میں آئے، مولوی اور یہودیوں کا ایجنٹ سمجھ نہ آئے. ایسے نوجوانوں پہ روؤں یا ہنسوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جن کو میسی اور رونالڈو کی ککیں سمجھ میں آئیں، علماء کا وارث اور یہودیوں کا وارث سمجھ میں نہ آئے، ان پہ ہنسوں یا روؤں؟ جس پر پاکستان کے کراچی سے کشمیر تک علماء اعتماد کریں،
जिस पर शयूखुल हदीस एतमाद करें, जिस पर मस्जिदों के इमाम एतमाद करें, जिस पर खानकाहों के गद्दी नशीन एतमाद करें, जिसकी जमात में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों उलमा हो, लाखों मुफ्तियान हो, लाखों हुफ्फाज हो, उस लाखों उलमा के इमाम को आप गाली बना दें, लाखों मुफ्तियों के इमाम को आप गाली बना दें, लाखों मुफ्तियान, हुफ्फाज, उलमा, सुलहा, औलिया, अतकिया के इमाम को गाली बना दे, और जिसके बेटे यहूदियों के स्कूल में पढ़ते हो आप उसको मदीने की रियासत का वाली समझ बैठे, आप पर हंसूं या रोऊं? क्या करो? नौजवानों, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? जिस पर उलमा एतमाद करें आप उसको गाली बना दिया, जिस पर मुफ्तियान एतमाद करें आपने उसको गाली बना दिया, जिस पर कुरान के कारी एतमाद करें आपने उसको गाली बना दिया, जिस पर मस्जिदों के इमाम एतमाद करें आपने उसको गाली बना दिया। और फिर जिस शख्स के बच्चे आज भी यहूदियों के घर में पल रहे हैं, झूठ बोल रहा हूं? नौजवान बताना मुझे, झूठ बोल रहा हूं? जिसके बच्चे आज भी यहूदियों के घर में पढ़ रहे हो, पल रहे हो, यहूदियों के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हो, आपने उसको मदीने की रियासत का वाली तस्वुर कर लिया। जिसके शमी भाई ने कहा, टेरियान के भाई यूथ से, उसी पे तो तुमसे जमीन जल रहे हैं ये, जो अपनी बेटी को बेटी मानने के लिए तैयार नहीं, वो कौम के बेटों को अपना बेटा कहा खाक मानेगा? पहले अपनी बेटी को तो बेटी माने। आप ऐसे शख्स से, ये मौलवी नूरुल हक क्या करता है भाई? जवाब दो भाई, जवाब दो भाई। ये मौलवी नूरुल हक क्या करता है, क्या पढ़ाता है? जवाब दो, सवाब मिलेगा। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ गया? ये मौलवी अब्दुल्ला इधर आओ। ये भाई देखो फरिश्ता, अंबिया का वारिस, 1.25 लाख, मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, जनाब रसूलुल्लाह ने दिया है। 1.25 लाख अंबिया का वारिस, ये क्या करता है? ये आपका इमाम क्या करता है? जवाब दो। ये कुरान पढ़ाने वाला जिस पर एतमाद करे, ये शेखुल हदीस जिस पर एतमाद करे, ये उस्ताजुल हदीस जिस पर एतमाद करे, आपने उसको गाली बना दिया। और फवाद टब्बू, फवाद डब्बू, जरताज गुल, वो दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान का गुंडापुर, गुंडापुर, गंडा नहीं गुंडापुर, खुदा की कसम, जो अपनी पार्टी के सूबाई वजीर के कत्ल की FIR में नॉमिनेट है, कि अपने PTI के सूबाई वजीर को कत्ल, मैंने FIR नहीं करवाई, PTI के उस सूबाई वजीर के बेटे ने FIR कराई है, और अपने पार्टी के विफाकी वजीर पर करवाई कि अली अमीन गुंडापुर ने हमारे पार्टी के सूबाई वजीर को कत्ल करवाया। ये शेखुल हदीस, ये शेखुल हदीस, ये शेखुल हदीस जिस पर एतमाद करे आपने उसको गाली बना दिया। वो मुराद सईद, वो फवाद चौधरी, वो जरताज गुल, वो अली अमीन गुंडापुर, ये लैंड ग्रेबर हलीम आदिल शेख, ये असद उमर, ये यहूदियों के चेले और चमचे जिस पर एतमाद करें आप उसको मदीने की रियासत का वाली समझ बैठे हैं। नौजवानों कहां जा रहे हो? खुदा की कसम, जो उमर बिल मारूफ की गलत तशरीह बयान करे, कंटेनर पर उमर बिल मारूफ की आयत लिखवाए और उसी कंटेनर से म्यूजिक के ढोल और थाप पर कौम की बच्चियों को नचवाए, रब्बे मोहम्मद की कसम, ये उमर बिल मारूफ की गलत तशरीह बयान करने वाला मदीने की रियासत का वाली नहीं हो सकता। ये मदीने की रियासत की गलत तशरीह करने वाले को जमीचक के चियालू ने गिरफ्तार से पकड़कर वजीर आजम हाउस से घसीट कर बाहर निकाला है, और इंशाअल्लाह लियारी की जमीन पर उसकी सियासत को भी दफन करके रखेंगे। इस्लाम, कायदी जमीयत मौलाना फजल
معصوم قائد شیعہ علامہ رشید محمود شاہ معصوم نوجوانوں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرے، نوجوانوں جو امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، نوجوانوں جو مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، نوجوانوں جو قوم کی بیٹیوں کو نچوائے، نوجوانوں جس کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے نہ آئے، نوجوانوں جس کو گرو نانک کے قبر کا احترام ہو، رسول اللہ کے روضہ اطہر کا احترام نہ ہو، نوجوانوں جس کے کابینہ میں قائدیانی بخشی کیے جائیں، نوجوانوں جس کے دور حکومت میں مندروں کی تعمیر کے لیے پیسے رکھے جائیں اور کراچی کے مدینہ مسجد کو گرانے کے احکامات دیے جائیں، یہ اسلام کا والی نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا دشمن ہے۔ زندہ ہے خالد، زندہ ہے راشد کی صورت میں، کل بھی سمرو زندہ تھا، کل بھی خالد آیا تھا۔ جس کے لیے عورتیں کہیں، نوجوان بچیاں کہیں کہ ہماری خواہش ہے کاش خان صاحب رات کو میرے بیڈ روم میں آ کر مجھ سے زنا کر لے۔ کیا آپ نے یہ کلپ لڑکیوں کی نہیں سنی؟ جواب دو غیرت مند لیاری والو، جواب دو۔ بلوچو آپ تو غیرت مند قوم ہو نا، مجھے بتاؤ کوئی بچی اٹھ کے کہے کسی لیڈر کے بارے میں کہ یہ لیڈر رات کو میرے بیڈ روم میں آ جائے، یہ مدینے کی ریاست کا والی ہو سکتا ہے؟ یہ امر بالمعروف کی صحیح تشریح کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح تشریح کرنے والا ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے نوجوان بچی کہے صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ میری ماں کی خواہش ہے کہ میری ماں سے یہ شادی کر لے۔ صحافی پوچھتا ہے لڑکی سے، اس بچی سے، تمہارے باپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ تو لڑکی کہتی ہے نہیں، میرے باپ کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک باپ اور ایک شوہر نے بھی تو اپنے گھر سے نکال کے خان کو دے دی نا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ حاصل ہونے والے ملک کے لیڈروں کا حال ہے۔ دوسروں کے گھروں سے بے آئی ہوئی خواتین بھگا لائے، جس کے لیے نوجوان بچیاں جلسے گاہوں میں کہیں کہ میری ماں سے آپ سے پوچھتا ہوں چاچا، نکاح پہ نکاح، زنا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب مولانا بولتے ہیں تو پھر چیخیں نکلتی ہیں ان کی، مولانا نے کون سا جھوٹ بولا ہے، تمہیں آئینہ دکھایا ہے، اور جمعیت کا ایک ایک کارکن تمہیں یہ آئینہ دکھاتا رہے گا، کیونکہ ہم نے پہلے دن کہا تھا اور آج ہمارا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ تم نہ اسلام کے نمائندے ہو، نہ پاکستان کے نمائندے ہو، تم بیرون کے ایجنٹ ہو، یہود اور ہنود کے ایجنٹ ہو۔ تمہارے آبا و اجداد کو بھی اس خطے سے ان غیرت مندوں نے بھگایا تھا، تمہیں بھی بھگا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ ساتھ کھڑی ہوئی خاتون کہتی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہ عمران خان اس صدی کا پیمبر ہے اور خود کھڑا ہے، اس کو منع نہیں کرتا۔ عورت کہتی ہے، یہ کلپ آپ نے سنی یا نہیں سنی؟ ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے تو یہ الفاظ دہراتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ آپ نے وہ کلپ سنی ہوگی کہ مجھے عمران خان کا پیشاب اور پاخانہ بھی پسند ہے، میں اس کو کھانے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ مدینے کی ریاست کا والی ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ انبیاء کے ساتھ بھی شروع میں تھوڑے لوگ تھے، بعد میں بڑھتے گئے، میرے ساتھ بھی تھوڑے تھوڑے تھے، بعد میں بڑھتے گئے۔ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، جو کہے کہ جس طرح انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ میرا پیغام قوم تک پہنچائیں۔ کیا یہ بندہ مدینے کی ریاست کا والی ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے لیاری والوں آپ کو؟ علماء کے قائد، مفتیوں کے قائد، حفاظ کے قائد، شیوخ الحدیث اور علماء اور دینداروں کے قائد کو آپ نے کالی بنا دیا، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین مدینے کی ریاست امر بالمعروف کو غلط پیش کرنے والے کو آپ نے مسلمانوں کو لیڈر بنا دیا۔ آج بھی وقت ہے،
آؤ اس ایجنڈے کا مقابلہ کرو تاکہ اس ملک کو ان یہودی ایجنٹوں سے ہم پاک کرا سکیں۔ آپ تیار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ جمعیت علماء کے ساتھ چلیں گے؟ اور لیاری والوں، لاڑکانہ میں بھی یہاں کی حکمران جماعت کا مقابلہ آپ نے کیا، اور ہمیشہ لیاری میں بھی مقابلہ آپ نے کیا ہے۔ جس لیاری نے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا، جس لیاری نے شہید ذوالفقار علی بھٹو پر اعتماد کا اظہار کیا، اس لیاری کو بدلے میں کیا دیا گیا؟ خون کی ندیاں، گلیوں میں خون ایسے بہایا گیا جیسے کوئی جانوروں کا خون ہو۔ کیا لیاری میں یہ نہیں ہوا؟ خون کی ہولی نہیں کھیلی گئی؟ کیا لیاری کو اس لیے نوجوانوں کی لاشیں دی گئی کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبوں سے محبت کرتے تھے؟ کیا لیاری کو اس لیے بدامنی کا مرکز بنایا گیا اور ہتھیاروں کی آماج گاہ بنایا گیا کہ وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرتے تھے؟ سنا حکمرانوں، لاڑکانہ کے اندر بھی انقلاب جمعیت علماء برپا کرے گی تو لیاری کے اندر بھی انقلاب جمعیت علماء برپا کرے گی۔ نعرہ تکبیر! خدا کی زمین پر اور لیاری والوں، میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، کھڈا مارکیٹ والوں، آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں جو بات میں نے لاڑکانوں والوں کو کی تھی، آج آپ کو کہہ دیتا ہوں، میری جماعت پر اعتماد کریں، میرے کارکنوں پر اعتماد کریں، میری جماعت کو یہاں سے پارلیمنٹ میں بھیجیں، میں وعدہ کرتا ہوں نوکریاں پرچی کے بنیاد پر نہیں ملیں گی، نوکریاں پیسوں کے بنیاد پر نہیں ملیں گی، نوکریاں اقربا پروری کے بنیاد پر نہیں ملیں گی۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، جمعیت علماء پر اعتماد کریں، یہاں لیاری کے فٹ بال اسٹیڈیم میں غریبوں کے بچوں کے کرے ڈالیں گے، جس غریب کے بچے کا کرا نکلے گا جمعیت علماء نوکری اس کے حوالے کرے گی۔ آپ اعتماد تو کریں ہمارے اوپر، آپ موقع تو دیں ہمیں، آپ ہمیں آگے لائیں۔ تو میں نے واضح کہا ہے، برملا کہا ہے کہ جمعیت علماء کو موقع دیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جمعیت کا خادم بٹھائیں، جس اسکول میں وزیر اعلیٰ کا بیٹا پڑھے گا، کھڈا مارکیٹ کے پکوڑے بیچنے والے کا بیٹا اسی اسکول میں پڑھے گا، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے کیا ہے۔ میرے قائد کے 3 بیٹے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں۔ کہاں پڑھے ہیں؟ آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، لندن میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں۔ میرے قائد خود بھی سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں، ملتان کے سرکاری اسکول سے میرے قائد نے میٹرک کیا ہے، اور میرے قائد کے بچے بھی سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہیں۔ یہ دعویٰ اکیلے ہم کر سکتے ہیں کہ جس اسکول میں لیڈر کا بیٹا پڑھے گا، پکوڑے بیچنے والے کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھے گا۔ جس اسپتال میں ایم این اے صاحب کی بیوی کا علاج ہوگا، ایم پی اے کی بیوی کا علاج ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمیں موقع دے، اسی ہسپتال میں یہاں کے سبزی بیچنے والے کی بیوی کا علاج ہوگا۔ سب کو آزما لیا ہے لیاری والوں آپ نے، سندھ والوں، سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ملا، سوائے خالی نعروں کے کچھ نہیں ملا۔ نعرے بھٹو جیے بھٹو، سب کچھ چھٹو، یا سبنی مانن کے گھٹو، نعرے بھٹو جیے بھٹو سبنی کے گھٹو۔ کاش تو کہ سندھی سمجھ میں اچا تو سمجھ میں اچی ونے یا سوٹ پر ماں کے بدھ رہن تو چاہے انہوں نے مجھے پیغام پوجی ویو گھبرائے نہ، ماں بھی چاہیاں تو چاچے وارا بدھن۔ اج سندھ جی تباہی تے ॾिसो، پنجاب میں سیلاب آیو نکری ویو، خیبر پختونخوا میں سیلاب آیو نکری ویو، بلوچستان میں سیلاب آیو نکری ویو، سندھ میں آیو نکرن جو نالو ہی نٿو وٺے۔ ماण्هو بکھ تھا مرن، ماण्هو بڈی تھا مرن۔ خدا جو قسم ہکڑ کراڑی اما کھا پوچھو سیلاب جی ڏينهن میں، اما حال احوال ڏے،
उन कुराड़ी अम्मा मूंखे चयो अब्बा 3 ॾींहं थिया आहिनि मां 3 ॾींहंनि खां हिकु गिरह मानी जो नाहे खाधो। मूंसां हिकिड़े मां रोड ते पई गुज़रियुसि, हाईवे ते हिकिड़े खेमे में मां हिकिड़ो नओं ताज़ो ॼावल ॿार ॾिठो। मां गाॾी मां लही वियुसि, मां उन औरत खां पुछियो जेका खेमे में रोड ते हुई, अम्मा ॿार काथे ॼायो आहे? चई अब्बा हिन रोड ते हिते ॼायो आहे। ॿिलियूं जहाज़नि में घुमनि, ग़रीबनि जूं न्याणियूं रोडनि ते वेम कनि। अॼु ग़रीब बुख खां मरी रहियो आहे, अॼु बि ग़रीब रोटी कपिड़ा ऐं मकान जे लाइ वाझाए रहियो आहे। इन जे करे जो तव्हां ग़लति फ़ैसिला कया आहिनि, सिंध जी आवाम ग़लति फ़ैसिला कया आहिनि, माज़रत सां कावड़ जो न। तव्हां सिंध में इनकलाब जूं उम्मीदूं वॾेरनि भातारनि ख़ाननि ऐं नवाबनि ऐं सरदारनि मां रखियूं आहिनि। ख़ान नवाब ऐं सरदार सिंध खे तब्दील न कंदा, इंशाअल्लाह इन सिंध खे हिकु दफ़ो ॿीहर बाबुल इस्लाम शहीद ख़ालिद महमूद ज़ुमरे जा कारकुन बणाईंदा। तव्हांखे जमीयत उलमा ते एतमाद करणो पवंदो। छा खॾ मार्केट वारा जमीयत उलमा ते एतमाद कंदा? लियारी वारो 38,000 वोट हमने लियारी से लिए हैं। कितने कितने कितने? मुझे अगर ये पता होता ना कि 38,000 वोट नूरुल हक ले लेगा तो मैं इसको खड़ा न करता, खुद खड़ा हो जाता यहाँ से कम में 70,000 तो ले लेता। अगर यहाँ का एमपीए सुमरो बन सकता है तो एमएनए भी सुमरो बन सकता है भाई। लेकिन वो सुमरो वोट लेके भाग गया है। इलाके में सुना है जब से एमपीए बनाए नजर नहीं आया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आप जमीयत पर एतमाद करें, और कुछ न हो कम से कम 5 वक्त नमाज में मस्जिद में तो मेरा मौलवी आपको मिल जाएगा, और कुछ न हो जनाजा पढ़ाते हुए तो मिल जाएगा, और कुछ न हो निकाह पढ़ाते हुए तो मौलवी साहब आपके हत्थे चढ़ जाएगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूं कि आप जमीयत पर एतमाद करेंगे। जो एतमाद करेंगे वो हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। माशाअल्लाह। ये लियारी का फैसला सुनो। ये जरा कैमरा घुमाओ बेटा, मैं जरा दिखाना चाहता हूं। भाई बताओ, मुस्तकबिल में आप जमीयत पर एतमाद करेंगे? मेरे कायद पर एतमाद करेंगे? दाढ़ी और पगड़ी के लिए मैदान में निकलेंगे? मस्जिद और मदरसे के चौकीदारी के लिए निकलेंगे? अल्लाह की धरती पर अल्लाह के निजाम के लिए निकलेंगे? पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के निजाम के निफाज के लिए आप जमीयत उलमा पर एतमाद करेंगे? कौन कौन जमीयत उलमा पर एतमाद करेगा? कौन कौन जमीयत उलमा पर एतमाद करेगा? तो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ठप्पे तीर पर लगेंगे। ये स्टेज वाला कह रहा है इंशाल्लाह। भाई आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ठप्पे बल्ले पे, शेर पे, मैं लियारी वालों, खजा मार्केट वालों, आपकी आवाज बहुत सारों की घरों और बेडरूमों तक पहुंचाकर उनकी नींदें हराम करना चाहता हूं। बताओ बल्दियात में ठप्पे पे ठप्पा, 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 ठप्पे पे ठप्पा। किताब कामयाबी की निशानी, किताब तालीम की निशानी, किताब तब्दीली की निशानी, किताब अल्लाह के धरती पर अल्लाह के निजाम की निशानी। और इंशाअल्लाह उलमा के क़यादत में, सुलहा की क़यादत में, मुफ्तियान और हुफ़्फ़ाज़ के क़यादत में अल्लाह के धरती पर अल्लाह का निजाम नाफ़िज़ है। एक मरतबा फिर इंतजामिया का, फिशरमैन लार्ड जमात का और माहीगीर एसोसिएशन का और यहाँ के माहीगीर बिरादरी का दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और वादा करता हूँ ये आज पहला जलसा है, आखिरी नहीं। जल्द आपकी ज़ियारत के लिए दोबारा हाजिर होगा। चूंकि मुझे कोरंगी पहुँचना है, मुझे वहाँ जलसे में पहुँचना है, लिहाजा आप इसी मोहब्बत से बैठे रहें, जलसा जारी रहेगा। मैं इन्हीं अल्फाज से इजाज़त चाहता हूँ। जिंदगी
ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات تشریف رکھے۔